بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں کروڑوں ارب درود و سلام ہو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت معراج شریف کے واقعے کا مختصر ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اس کے گرد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ بعثت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر شریف کی سہانی نور بھری رات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے ہیں کہ دولتہ خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نیچے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ ابھی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حتیم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اونگ کا اثر باقی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے، اور اس بار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ پھر ایمان و حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک تشت لایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اس جگہ پر رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سواری کے لیے گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس پر زین کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی، اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ تا حد نگاہ جہاں تک نظر پہنچتی اپنا قدم رکھتا۔ بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے، اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور سوار کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اور اس کے قریب تشریف لائے تو اس نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے اچھل کود شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں کی جگہ پر رکھا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت و کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر کے پرسکون ہو گیا۔ اور پھر سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور اس شان سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے کہ معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریک رات کے اندھیروں میں نور بکھیرتا ہوا چلتا ہے۔ اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طیبہ یعنی مدینہ شریف میں نماز پڑھی ہے، اسی کی طرف ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض گزار ہوئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیت الحم میں نماز پڑھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ فرماتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رواں دواں تھے کہ راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بڑھے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر آئیے۔ لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑھے چلیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر رکے آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، اے اول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو۔ اے آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو۔ اے حاشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سلام کے جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر ایک دوسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں پر بھی ایسے ہی ہوا کہ پھر تیسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں پہ بھی ایسے ہی ہوا۔ بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، وہ بڑھیا جسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے راستے کے کنارے کھڑا ملاحظہ فرمایا تھا، وہ دنیا تھی، اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، وہ اللہ عز و جل کا دشمن ابلیس شیطان تھا، چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس طرح ان عجائبات قدرت کا ملاحظہ فرماتے، انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقاتیں فرماتے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مقدس شہر میں تشریف لے آئے جہاں مسجد اقصیٰ واقع ہے۔ شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کی جانب چلے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے براق کو دروازہ مسجد میں موجود اس کڑے کے ساتھ باندھ دیا جس سے پہلے کے انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندھا کرتے تھے۔ بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام نے اسے مسجد کے احاطے میں لے آئے اور اپنی انگلی کے ذریعے ایک پتھر میں سوراخ کر کے اس کے ساتھ باندھ دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان علی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع کیا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خوش آمدید کہا، اور نماز کے وقت سب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے دست مبارک پکڑ کر آگے بڑھایا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت فرمائی۔ سبحان اللہ، کیا خوب نماز ہے کہ تمام انبیاء اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقتدی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوب نماز ہے کہ تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام مقتدی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام ہیں۔ پہلا قبلہ جائے نماز ہے، یعنی کائنات میں ایسی نماز کبھی نہیں ہوئی، فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا۔ بہرحال آج شب اسریٰ کے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اول اور آخر ہونے کا عقد بھی کھل گیا، اس کے راز سے بھی پردہ اڑ گیا اور معنی روز روشن کی طرح واضح ہو گئے، کیونکہ آج آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سب سے آخری رسول ہیں، پہلے کے انبیاء اور رسولوں کی امامت فرما رہے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ بیت المقدس کی نورانی اور رحمت بری فضاؤں میں بعض انبیاء کرام نے خطبے بھی فرمائے جس میں اللہ عز و جل کی حمد اور اپنے اوپر اس کی بے پایہ رحمتوں اور نعمتوں کا ذکر فرمایا۔
چنانچہ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا: تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا، مجھے عظیم بادشاہت عطا فرمائی، مجھے امام اور اپنا فرما بردار بندہ بنایا، میری اقتداء و پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی اور اسے مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا۔ پھر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے مجھ سے کلام فرمایا، مجھے اپنی رسالات و کلامات کے لیے منتخب فرمایا، مجھے راز کہنے کو قریب کیا، مجھ پر تورات نازل ہوئی، میرے ہاتھوں پر فرعون کو ہلاک فرمایا اور میرے ہی ہاتھ پر مبنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا: تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، مجھ پر زبور نازل فرمائی، لوہے کو میرے لیے نرم فرما دیا، میرے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر فرما دیا، مجھے حکمت و فصل الخطاب، مجھے حق اور باطل میں فرق کر کے فیصلہ کرنے کا علم عطا فرمایا۔ پھر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے میرے لیے ہواؤں، جنوں اور انسانوں کو مسخر فرما دیا، شیاطین کو بھی مسخر فرما دیا، اور اب یہ وہ کام کرتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں، مثلاً بلندی و بالا مکانات تعمیر کرنا اور تصویریں بنانا، مجھے پرندوں کی بولی اور ہر چیز سکھائی، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کے لیے نہیں۔ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے مجھے تورات اور انجیل سکھائی، مجھے پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مرض والے کو تندرست کرنے والا اور اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا، مجھے آسمان پر اٹھایا، مجھے کافروں سے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائی جس کی وجہ سے اسے میری ماں پر کوئی راہ نہیں۔ جب ان سب نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور اپنے اوپر اس کی بے پایاں رحمتوں کا بیان کر لیا تو سب کے بعد تمام نبیوں کے سردار احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا۔ خطبے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء اکرام سے فرمایا کہ تم سب نے اپنے رب عز و جل کی ثنا بیان کی ہے اور اب میں رب تعالیٰ کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح خطبہ فرمایا: تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا اور انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرمایا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا، مجھے خاتم النبیین بنایا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: یعنی اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر فضیلت پائی۔ سبحان اللہ! ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کس قدر عالی اور بلند ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کی شان بیان فرماتے ہیں اور سب انبیاء علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا اعلان فرماتے ہیں۔ بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا اور ہر بلندی کو پست فرماتے تیزی سے آسمان کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے ایک دروازے پر تشریف لائے جسے باب الفضا کہا جاتا ہے، اس پر اسماعیل نامی ایک فرشتہ مقرر ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبریل نے جواب دیا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ اس پر کہا گیا مرحبا، یعنی خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔
حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت آدم علیہ السلام انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے، مرحبا، یعنی صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دائیں جانب دیکھا تو ہنس پڑتے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، ان کے دائیں اور بائیں جانب جو صورتیں ہیں یہ ان کی اولاد ہیں، دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہاں دو نوجوان پیغمبروں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعارف ہوا۔ تیسرے آسمان پر جو ہستی تھی یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان کے عجائب ہی کچھ اور تھے۔ زمین پر کعبۃ اللہ کے عین اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے۔ ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کر رہے تھے، پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی تھی۔ اس سے ٹیک لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ انہوں نے ابن صالح اور نبی صالح کے الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دیا اور فرمایا، آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی خوشبودار ہے اور اس کا پانی شیریں ہے، وہ وسیع اور ہموار ہے، اس کے بیل بوٹے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یعنی جو شخص جس قدر یہ الفاظ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں پھلدار درخت لگتے چلے جائیں گے۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات فرمانے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائیں جو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی تھیں۔ ان میں سے 2 تو ظاہر تھیں اور 2 خفیہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبریل، یہ نہریں کیسی ہیں؟ عرض کیا، خفیہ نہریں تو جنت کی ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات کی ہیں۔ جب پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبریل علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے جسے مستویٰ کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قلموں کی چرچراہٹ سماعت فرمائی۔ یہ وہ قلم تھے جن سے فرشتے روزانہ کے احکام الہی لکھتے ہیں اور لوح محفوظ سے 1 سال کے واقعات الگ الگ صحیفوں میں نقل کرتے ہیں، اور پھر یہ صحیفے شعبان کی 15ویں شب متعلقہ حکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر مستویٰ سے آگے بڑھے تو عرش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی اوپر تشریف لائے اور پھر وہاں پہنچے جہاں خود کہاں اور کب بھی ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جہاں ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہوئے وہاں جگہ تھی نہ زمانہ، اسی وجہ سے اسے لامکاں کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملا نہ ملے۔ حدیث شریف میں اس کے بیان کے لیے قاب قوسین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جنہیں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب انتہائی قرب اور نزدیکی بتانا مقصود ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب عز و جل کا دیدار کیا
کہ پردہ تھا نہ کوئی حجاب، زمانہ تھا نہ کوئی مکان، فرشتہ تھا نہ کوئی انسان، اور بے واسطہ کلام کا شف بھی حاصل کیا۔ مختصر یہ کہ دین و دنیا کی جسمانی و روحانی، ظاہری و باطنی نعمتیں، علوم و معارف، جو کچھ بھی اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حکمت کے مطابق عطا فرمانا چاہتا تھا، وہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ البتہ ہر نعمت اور ہر علم اور حکمت کا ظہور اپنے اپنے وقت پر ہوا اور ہوتا رہے گا۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دن رات 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ عرض کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ ارشاد فرمایا 50 نمازیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، واپس آپ اپنے رب عز و جل کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے اور ان کا تجربہ کر لیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے رب، میری امت پر تخفیف فرما۔ اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم کر دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یہ نہ ہو سکے گا، واپس اپنے رب عز و جل کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجیے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو وہ 5 نمازیں کم فرما دیتا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تو وہ اور کمی کا عرض کر کے واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیتے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دن اور رات میں یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا ثواب 10 گنا ہے۔ اس طرح یہ 5 نمازیں ہوئیں، جو نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر کر لے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو برائی کا ارادہ کرے پھر اس سے باز رہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر برا کام کر لیا تو ایک برائی لکھی جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہیں اس بارے میں بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ واپس اپنے رب عز و جل کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجیے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب عز و جل کے پاس اتنی بار گیا ہوں کہ اب مجھے حیا آتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے۔ اس بار اس پر مختلف رنگ چھا گئے۔ روایت میں ہے کہ فرشتوں نے اللہ عز و جل سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی اجازت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت عطا فرما دی، بس وہ فرشتے سدرہ پر چھا گئے تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں۔ یہاں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں لایا گیا۔ اس میں موتیوں کی عمارتیں تھیں اور اس کی مٹی مشک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 4 قسم کی نہریں ملاحظہ فرمائیں، ایک پانی کی جو تبدیل نہیں ہوتی، دوسری دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، تیسری شراب کی جس میں پینے والوں کے لیے صرف لذت ہے، نشہ بالکل بھی نہیں، اور چوتھی پاکیزہ اور صاف ستھرے شہد کی۔ اور یہاں انار جسامت میں ڈولوں کی طرح اور پرندے اونٹوں کی طرح تھے۔ اس میں اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنت کی سیر کے دوران آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک نہر پر تشریف لائے جس کے کناروں پر موتیوں کے خیمے تھے اور اس کی مٹی خالص مشک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا اے جبریل، یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا معائنہ کرایا گیا۔ وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہی موجود تھے اور جہنم پہ سے پردہ ہٹا دیا گیا، جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا۔ واپس آتے ہی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آسمان دنیا پر تشریف لائے
اور اس کے نیچے نظر فرمائی تو وہاں گرد و غبار، شور و غل اور دھواں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ شیاطین ہیں جو بنی آدم کی آنکھوں پر منڈلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ زمین و آسمان کی بادشاہی میں غور و فکر نہ کر سکیں۔ اگر یہ گرد و غبار وغیرہ نہ ہوتا تو لوگ کائنات کے عجائبات دیکھتے۔ شب معراج پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کی سیر فرماتے ہوئے کروڑوں عجائبات قدرت ملاحظہ فرمائے۔ جنت میں تشریف لے جا کر اپنے غلاموں کے جنتی محل اور مقامات بھی ملاحظہ فرمائے۔ نیز جہنم کا معائنہ فرمایا، جہنمیوں کو ہونے والے دردناک عذاب بھی دیکھے، اور پھر ان میں سے امت کی ترغیب کے لیے بیان فرما دیا کہ نیک اور اچھے اعمال کرنے کے ذریعے لوگ جہنم سے بچنے کی تدبیر کریں اور جنت کی لازوال نعمتوں کا سن کر ان تک رسائی پانے کے لیے کوشاں ہوں۔ ان میں سے چند ایک واقعات مشاہدہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج شریف ہوئی، میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا 18 گنا ہے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا، کیا یہ سبب ہے کہ قرض کا درجہ صدقے سے بڑھ گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سائل کے پاس مال ہوتا ہے اور پھر بھی سوال کرتا ہے، جبکہ قرض لینے والا حاجت کی بنا پر ہی قرض لیتا ہے۔ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موتیوں سے بنے ہوئے گنبد نما خیمے ملاحظہ فرمائے جن کی مٹی مشک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، جبریل، یہ کس کے لیے ہیں؟ عرض کیا، یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے آئمہ اور مؤذن کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل، رضا الہی کے لیے اذان دینے اور امامت کرنے کی کیا خوب فضیلت ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے خیمے تیار رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح مروی ہے کہ جنت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چند بلند و بالا محلات ملاحظہ فرمائے جن کے بارے میں پوچھنے پر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ غصہ پینے والوں اور لوگوں سے عفو درگزر کرنے والوں کے لیے ہیں، اور اللہ عز و جل احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سفر معراج کی سہانی رات پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کون ہے؟ کیا کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں۔ فرمایا، کوئی نبی ہے؟ کہا گیا نہیں۔ پوچھا، پھر یہ کون ہے؟ بتایا گیا، یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی، اس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا، اور یہ کبھی بھی اپنے والدین کو برا کہے جانے یا ان کی بے عزتی کی جانے کا سبب نہیں بنا۔ سبحان اللہ۔ معراج کی شب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ ایسے لوگوں کے پاس تشریف لائے جو ایک دن کاشت کرتے اور اگلے دن فصل کاٹتے تھے۔ جب بھی فصل کاٹتے تو پہلے کی طرح لوٹ آتی۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی، یہ راہ خدا عز و جل میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی نیکیوں میں 700 گنا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے جو خرچ کیا اللہ عز و جل کا انہیں بدلہ عطا فرمایا گا۔ معراج کی رات زمین و آسمان کی سیر کے دوران پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مطیع و فرمانبردار بندوں پر ہونے والے انعامات الہیہ کا مشاہدہ فرمایا تو نافرمانوں کی قبر الہی میں گرفتار بھی دیکھا جو اپنے گناہوں کی پاداش سزا میں انتہائی دردناک عذابوں میں مبتلا تھے۔ ان تمام عذابوں میں سے چند عذاب غیبت کے بھی تھے، جیسا کہ مروی ہے کہ معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے لوگوں پر ہوا جن پر کچھ افراد مقرر تھے۔ ان میں سے بعض افراد نے ان لوگوں کے جبڑے کھول رکھے تھے اور بعض دوسرے افراد ان کا گوشت کاٹتے اور خون کے ساتھ ہی ان کے منہ میں دھکیل دیتے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، یہ لوگوں کی غیبتیں اور ان کی عیب جوئی کرنے والے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان عبرت نشان ہے کہ میں شب معراج ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ لوگ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ اس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں کہ ان پر خارش کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا
اور ناخن تانبے کے دھار دار اور نوکیلے تھے، ان سے سینہ چہرہ کھجلاتے تھے اور زخمی ہوتے تھے۔ خدا تعالیٰ کی پناہ، یہ عذاب سخت عذاب ہے، یہ واقعہ بعد قیامت ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے ایک آدمی دیکھا جو نہر میں تیرتے ہوئے پتھر نگل رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ سود خور ہے۔ ابن ماجہ شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں کچھ لوگوں کے پاس آیا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور ان کے اندر سانپ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہیں؟ کہا یہ سود خور ہیں۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس تشریف لائے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ ہر بار کچلے جانے کے بعد وہ پہلے کی طرح درست ہو جاتے تھے اور دوبارہ کچل دیتے تھے۔ اس معاملے میں ان سے کوئی سستی نہ برتی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے دریافت فرمایا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز سے بوجھل ہوتے تھے۔ معراج کی رات نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور لوگوں کے پاس تشریف لائے۔ ان کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے اور ہر بار کاٹنے کے بعد وہ درست ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خطبہ ہیں، یہ اپنے کہے پر عمل نہیں کرتے تھے اور کتاب اللہ قرآن کریم پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ معراج کی شب نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے والدین کو گالیاں دیتے تھے۔ یاد رکھیے والدین کو ستانا اور انہیں ایذا پہنچانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں والدین کو جھڑکنے اور انہیں اف تک کہنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے کنز الایمان ترجمہ تو ان سے ہوں یعنی اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ والدین کی نافرمانی اور ایذا رسانی کی سزا آخر میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی عبرتناک سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ بار بار دیکھا گیا ہے کہ جو اپنے والدین کو ستاتے، انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، خود اپنی ہی اولاد کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے مگر والدین کی نافرمانی اور ایذا رسانی کو نہیں بخشتا، بلکہ ایسا کرنے والے کو اس کے مرنے سے پہلے دنیا کی زندگی میں جلد ہی سزا دے دیتا ہے۔ یہ اللہ عز و جل کی قدرت ہے کہ اس نے رات کے مختصر سے حصے میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس اور پھر ساتوں آسمانوں نیز عرش و کرسی سے بھی اوپر لامکاں کی سیر کرائی۔ جب آپ معراج شریف سے تشریف لے آئے تو آقا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے الگ تھلگ ہو کر کسی جگہ تشریف فرماتے اور بہت فکر مند تھے کہ لوگ معراج کا واقعہ سن کر یقین کریں گے یا نہیں۔ اتنے میں ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے الگ تھلگ اور فکر مندی کی حالت میں بیٹھے دیکھا تو پاس آ کر بیٹھ گیا اور معاذاللہ مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا، کیا کوئی نئی بات ہو گئی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ پوچھا وہ کیا؟ فرمایا مجھے رات کو سیر کرائی گئی۔ دریافت کیا کہاں تک؟ فرمایا بیت المقدس تک۔ یہ سن کر اس دشمن رسول نے لوگوں کو دعوت اسلام سے روکنے اور بعض کمزور ایمان والے مسلمانوں کو دین اسلام سے ہٹانے کی ایک نئی راہ ڈھونڈ لی، لیکن فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہیں کی اور لوگوں کو اس بارے میں نہیں بتایا۔ معاذاللہ کہیں لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے انکار نہ کر دیں۔ روایت میں ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اگر میں لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلا لاؤں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی یہ بات بیان کریں گے جو مجھے کی ہے؟ سرکار عالی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر ابو جہل نے لوگوں کو بلایا۔ جب لوگ جمع ہو گئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی وہی بات بیان فرمائی تو معاذ اللہ اسے جھوٹ گمان کرنے لگے۔ کسی نے تالی بجائی اور کسی نے حیرت سے اپنا ہاتھ سر پر رکھ لیا۔
وہ کہنے لگے ہم بیت المقدس کی طرف آتے جاتے 1 مہینے کا سفر کرتے ہیں، جبکہ آپ کا خیال ہے کہ آپ راتوں رات وہاں سے ہو بھی آئے، ہم آپ کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اور ان لوگوں میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کی نشانیاں دریافت کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نشانیاں بیان فرما دی۔ اس پر لوگ پکار اٹھے، جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے، خدا عز و جل کی قسم وہ بالکل درست ہیں۔ روایت میں ہے کہ معراج کی صبح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ لوگوں سے بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے بعض افراد مرتد ہو گئے۔ ان کے برعکس کامل ایمان والوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، خدائے ذوالجلال کی قدرت پر ان کا یقین اور پختہ ہو گیا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا یقین بھی اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا اعلان فرمانے پر بعض لوگ دوڑتے ہوئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کی؟ شاید ان کا خیال تھا کہ یہ عقل و فہم سے بالاتر بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے، معاذ اللہ۔ لیکن قربان جائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صدیقیت پر کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انتہائی حیران کن بات سنی جس پر عقل کے پیروکار کسی طرح بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو بغیر کسی تذبذب کے اور ہچکچاہٹ کے فوراً آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی۔ روایت میں ہے کہ لوگوں سے یہ بات سن کر آپ صدیق اکبر نے لوگوں سے پوچھا کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے؟ کہا جی ہاں۔ ارشاد فرمایا یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جی ہاں، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی بہت زیادہ حیران کن اور تعجب خیز ہے